बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट खान अकबर K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम अहवाल खैबर पख्तनख्वा के साथ मदियन से। अभी हम आपको यहाँ पे जो इक़दामात कर दी गए सिविल अस्पताल मदियन में कोरोना वायरस के हवाले से कि इस वबाई मरज़ के लिए जो इक़दामात सूबाई हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट ज़िला स्वात की जानिब से मदियन अस्पताल में कर दी गई है, इस हवाले से आपको अस्पताल के MS अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर और साथ ही जो तैनात डॉक्टर है वो कोरोना वायरस के वार्ड में इनसे पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कोरोना वायरस की मुश्तबे मरीज़ों के लिए कितने इक़दामात किए हैं, कितने बेड कायम किए और यहाँ पे जितनी भी मरीज़ आ चुके हैं इनकी रिज़ल्ट के हवाले से, इनकी अमराज की हवाले से और साथ ही यहाँ पर अद्वियात और सहूलियात के हवाले से इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और नाज़रीन आपको इसके हवाले से हम आगाह करेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम आपको सिविल इंतज़ामिया के पास ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लॉकडाउन के हवाले से इक़दामात कर दी गए बाज़ारों में, मार्केटों में और आवाम की सहूलत के लिए जो कोरोना वायरस वबा के रोकथाम के लिए ज़िली हुकूमत और साथ ही सूबाई और वफाकी हुकूमत की इक़दामात यहाँ पर कैसे चल रही है। साथ ही हम आपको यहाँ पर जो पुलिस है, साथ ही बाज़ार इंतज़ामिया है, आवाम है, दुकानदार है और सोशल सियासी लोग जो है इनको हम आपको इस प्रोग्राम में जो है वो सामना करेंगे कि इक़दामात से वो कितने मुतमईन है, यहाँ पर मुश्किलात कितनी है और हुकूमत को इस मुश्किलात की अज़ाली के लिए क्या करने चाहिए। जाइए मत और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो जाए खैबर टेलीविज़न के अहवाल खैबर पख्तनख्वा प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिविल अस्पताल मदियन में मौजूद है और अहवाल खैबर पख्तनख्वा प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वार्ड जो यहाँ पे मुख्तस कर दिया गया है, इसके हवाले से इंचार्ज वार्ड जो है गफूर अहमद साहब, डॉक्टर गफूर अहमद साहब से हम इस वार्ड के हवाले से, यहाँ पर जितनी भी मरीज़ आते हैं और इनके टेस्टों के हवाले से और यहाँ पर इनकी देखभाल के हवाले से इनसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो सहूलियात है, यहाँ पर जो मरीज़ों के लिए जो ट्रीटमेंट है, इसके हवाले से हम इनसे पता करेंगे। जी मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, एक कम्युनिटी के लिए मैसेज होगा और दूसरा जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले कम्युनिटी के लिए जो मैसेज होगा वो है सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप लोग जो है बिला ज़रूरत, अगर कोई ज़रूरत ना हो तो बाज़ारों में ना जाया करें। हजूम से कोशिश करें कि आप लोग उधर भी ना जाएं और जितना हो सके घरों पे रहें। और दूसरा पर्सनल हाइजीन है, जिसमें हाथ धोना होता है, एटलीस्ट हर घंटे में 20 सेकंड के लिए हाथ धोना ज़रूरी है। अब आते हैं फैसिलिटीज़। चूँकि हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल मदियन में आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें मेल आइसोलेशन वार्ड है और फीमेल आइसोलेशन वार्ड है। हमारे साथ स्टाफ मौजूद है, जिसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल है और क्लास 4 है, नर्सेज भी है हमारे साथ। फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो टेस्ट होता है उनके लिए जो मरीज़ से हम जो टेस्ट लेते हैं उनकी फैसिलिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास अगर सस्पेक्टेड केस आता है या अगर पॉजिटिव केस है, उनका स्वाब हम लेते हैं और फिर वो हम आगे डिलीवर करते हैं, भिजवा देते हैं DHO ऑफिस। फैसिलिटीज़ में हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है मरीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे पास आजकल मरीज़ नहीं है। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे है तकरीबन 14 केसेस हैं और सारे स्टेबल है। उनको हमने आइसोलेट किया हुआ है घरों पे। अगर खुदा न ख्वास्ता उनमें कोई साइन सिम्टम आ जाते हैं तो फिर हम उनको शिफ्ट करेंगे अपने वार्ड में। और यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की मेडिसिन है वो सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो आपने टेस्टों के हवाले से बात की, मैसेज के हवाले से बात की, यहाँ पर मरीज़ों की जो सिचुएशन है, हालत है,
یہ کیسے اور علاقوں سے بہتر ہے یا زیادہ ہے؟ چونکہ یہاں پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ عموماً جو سیزنل فلو ہے ہوتا ہے وہ عموماً سال میں 7-8 دفعہ ہوتا ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو کووڈ-19 پازیٹیو پیشنٹ ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ تحصیلی بارین میں سارے اسٹیبل ہے. ان میں ابھی تک کوئی سائن سمٹم نہیں ہے. ہم نے ساروں کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. چونکہ اگر ہم کمپیئر کریں تحصیلی بارین کو دوسرے علاقوں سے، تو یہاں پہ آلریڈی لوگوں میں تھوڑی سی زیادہ امیونٹی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی پازیٹیو پیشنٹ ہیں وہ سارے اسٹیبل ہیں. جی اس وقت ہم سول اسپتال مندین کے ایم ایس ڈاکٹر امین اللہ صاحب کے ساتھ ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو وارڈ مختص کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر جو سہولیات ہیں اور ابھی تک شروع ہی سے جتنے مریض آ چکی ہیں اور ان کے ٹیسٹوں کے حوالے سے، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے ان سے پتہ کریں گے کہ یہاں پر کرونا وائرس کی وبا کی جو مبتلا مریض ہے ان کی سچویشن ابھی کیا ہے اور انتظامات سے آپ لوگ کتنے مطمئن ہے. جی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سے کرونا وائرس کا یہ وبا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو آن دا ڈے فرسٹ سب سے پہلے دن سے ہم نے جو نا اپنے یہ اس ہاسپٹل میں سیول ہاسپٹل مدین میں باقاعدہ میل اور فیمل آئسولیشن وارڈ بنائی اسی دن سے، اور پورا جو ہمارا میڈیکل پروٹوکول ہے اسی کی بنیاد پہ سارے ڈرگس اور بیڈز اور اسکریننگ بیڈ سب کچھ کروا کے. دوسری بات یہ کہ جہاں سب سے پہلے ہمارے ساتھ آئے تھے، جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے، تو پہلے کیسز ہمارے ساتھ آئے تھے پازیٹیو، وہ تھا ہریانہ، جہاں سے تقریباً 11 کیسز آئے تھے. اس میں سے سب سے پہلا بندہ جو تھا جو خود گیا تھا یہ سعید شریف ہاسپٹل، تو وہ فوت ہو گیا. اور اس کے بعد 10 کیسز جو پازیٹیو آئے تھے اس میں سے انشاءاللہ ابھی تک جو ہے نا تقریباً سب کے سب نیگیٹو آئے ہیں، اور 2 بندے ایسے ہیں جس کی ابھی تک اویٹڈ میں لسٹ ہے، اس کا رپورٹ نہیں آیا ہے. جن لوگوں میں پازیٹیو کیسز آ جائے تو اس میں اتنی تشویش اور یہ ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی کہ وہ یہ اس کیس کو مطلب ایسمپٹومیٹک لوگ ہیں جو کیریئر ہے، باقاعدہ گھومتے پھرتے ہیں مگر علامات اس میں کچھ نہیں ہے. تو اس میں تشویش اور ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے. جتنی لوگ ہمارے ساتھ ادھر نیگیٹو آئی ہے تو وہ باقاعدہ ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی گزار رہی ہے. کیسز اس میں پازیٹیو ہے مگر علامات نہیں ہیں. جب علامات ہی نہ ہو تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہے. اس کا مثال ہم یہی لے رہے ہیں کہ بھائی ایک عام فلو ہو گیا بندے کو، 3-4 دن کے بعد وہ سیٹ ہو گیا، تو اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک ہمارا پروٹوکول ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط کا مقصد یہ ہے، ایک ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنس، ایک ہوتا ہے فزیکل ڈسٹینسنس. تو اس وقت میں سوشل ڈسٹینسنس کے بجائے فزیکل ڈسٹینسنس پہ اسی لیے یہ زیادہ فوکس دینا چاہتا ہوں کہ لفظ فزیکل ڈسٹینشن ہونا چاہیے، تاکہ اس بندے کو دوسرے لوگوں سے الگ رہنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے، تو دوسرے لوگوں تک یہ وبا اس کا پھیلاؤ جو ہے نا وہ محدود ہو جائے. مگر خطرے اور ڈرنے والے اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ہے نا باقاعدہ جو فوکل پرسن ہے ڈاکٹر غفور صاحب، اور اس کے ساتھ اور جو لوگ ہیں باقاعدہ ہم اس کی سیمپلنگ کرواتے ہیں بڑے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور ابھی تک ہم ماشاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ بھائی یہ اتنی وہ ڈراؤنی چیز ہے. اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. بس صرف اور صرف جو ہمارا میڈیکل پروٹوکول ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ تدابیر اور وہ احتیاط جو ہے نا وہ فالو کرنا چاہیے. یہ کہاں تک ہم جائیں گے، میں اس پہ بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، بہت حد سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں. چاہے ہماری جان بھی چلے جائے مگر ہم 24 گھنٹے ان لوگوں کی خدمت کے لیے درکار ہوں گے، اور ان کو یہ اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کریں گے. ہمیں اس سے اور بڑی فخر کی بات کوئی نہیں، یا میں ہوں یا میرا ٹیم ہے یا جو بھی جتنے بھی فوکل پرسن ہیں، ہم بڑے خوشی سے گلے سے لگاتے ہیں اس کام کو کہ بھائی ہم جا کے ان لوگوں کی خدمت کریں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ وہی وہ بات ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں، اور آخر تک کرتے رہیں گے.
K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम अहवाल खैबर पख्तनख्वा के साथ अभी हम मदियन में जो 9 सेंटर तहसील बहरैन में एहसास प्रोग्राम के लिए कायम कर दी गई है, इनके हवाले से यहाँ पर जो एक सेंटर की इंचार्ज है जो कैश देती है मुतासरीन को, जो मुस्तहिक लोग हैं, इनसे हम पता करेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए जो लोग नामजद हो चुकी है इनकी हालत कैसी है, और जो लोग इससे रह गई है वो कितनी हद तक गुर्बत की लकीर में है, दिहाड़ीदार है, और सारी जितने लोग जो है वो किस हद तक जो है इनसे महरूम है, जिसमें पासपोर्ट का हवाला है। ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इनको मैसेज का पता भी नहीं था, और साथ ही ज़्यादातर ख़ानदान जो है वो इसकी जो है वालिदैन पूत हो चुकी है। इसके हवाले से क्या पॉलिसी है, एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी के मुताबिक क्या पॉलिसी है कि इनको वो अपनाया जाए और ये रकम जो है वो वसूल करे। जाइए मत हमारे साथ रहिए। मदियन में तकरीबन 3000 लोग अभी तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से, जिनको 12-12 हज़ार रुपये मिले हैं। तकरीबन काफ़ी सारे लोग अभी भी बाकी हैं जिसमें इशू है। कई लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है जो उनको अंगूठी नहीं लगते, और ज़्यादातर लोग इस तरह के आते हैं कि जिन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर फैमिली में भेजे हुए हैं, तो अक्सर उनमें से उनकी वालिदैन के नाम पे वो पैसे आए हुए हैं जो कि डेथ हो चुके हैं, जिनकी मौत वाक़ हो चुकी है, जो पात पा चुके हैं, तो वो तो अभी दुनिया में है नहीं, तो वो पैसे अभी तक वसूल नहीं हो पाए। ज़्यादातर गरीब लोग हैं। अभी रिसेंटली उनको ये बताया गया है कि आप जाके डेथ सर्टिफिकेट बनाइए विलेज काउंसिल से, और फिर हेल्पलाइन पे कॉल कर ले। हेल्पलाइन का जो नंबर दिया गया है तो अभी वो मोबाइल से मिलता ही नहीं है, और पीटी सेल से वो मिलाना पड़ेगा, वो भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है। और आजकल तो दौर मोबाइल का है, तो वो मोबाइल से मिलता नहीं है, तो लोगों को इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ज़्यादातर वो लोग अभी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो गरीब भी है, इसमें अच्छे खासी लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया जो दिहाड़ीदार लोग हैं। हमारे बेसिकली पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पे लोग तो इस वजह से अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैसेज किस तरह करना पड़ता है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो अगर ये काम पहले से ज़रा आसान हुआ होता तो मेरे ख़्याल में इसमें बहुत सी आसानी पैदा हो जाती। हुकूमत के ऐलान पर तहसील बहरैन की आवाम जो है वो अमल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एहसास प्रोग्राम का जो अमल शुरू किया गया है अच्छी अमल है, लेकिन हमारे आवाम उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। क्यों मुतमईन नहीं है उसका हवाला मैं आपको दे दूं कि एक घर में अगर 5-6 भाई है तो उसके शनाख्ती कार्ड में ख़ानदान नंबर 1 होती है, तो 5-6 भाइयों में एक का वो हो जाता है और 4-5 भाई पीछे रह जाती है। तो ये सब गरीब लोग हैं। तो हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि इसके लिए भी जैसा कि टाइगर फोर्स जो बनाई हुई है उसको जिम्मेदारी लगा दे और वो गांव गली गली पे आके और उसका सर्वे कर ले। दूसरा ये है कि पासपोर्ट जिसके पास होती है तो उन लोगों ने ये भी काट दिया है कि जिसके पास पासपोर्ट हो, तो सबको पता है पासपोर्ट उसके पास मतलब 90% उन लोगों के पास होती है जो गरीब लोग होते हैं और पासपोर्ट बनाते हैं और मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, तो वो भी असल में मजदूर होते हैं। तो उसके लिए भी कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसके लिए सर्वे होना चाहिए घर घर पे, गली गली पे, कि जो गरीब है वो इस प्रोग्राम से रह न जाए।
دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ڈیرے پہ، کیونکہ کہ اس کو SMS آ جاتی ہے لڑکے کو کہ آپ کا اس کے پروگرام کا مستحق نہیں ہے، آپ کا والد مستحق ہے. تو والد 4-5 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ والد اس کا فوت ہو چکا ہے، تو یہ یا سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو وہ ادھر تو وہ انگوٹھا نہیں لگا سکتے، انگوٹھی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے پروگرام بنایا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ، میرے خیال میں بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آ چکے ہیں کہ مجھے یہ SMS آیا. جب میں SMS دیکھتا ہوں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہے اور آپ کا والد اس کا مستحق ہے. تو والد اس کا 3-4 سال 5 سال 6 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بنایا جائے کہ جو بھی لوگ ہو وہ اس سے مستفید ہو جائے. احساس پروگرام میں خامیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن چند ایسی باتیں ہیں جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام پہ پیسے آئے ہوئے ہیں، تو انہیں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور جو ٹول فری نمبر دیا ہوا ہے وہ ٹول فری نمبر لگ بھی نہیں رہا ہے. تو اگر ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. تو عمران خان صاحب سے اور ثانیہ نشتر صاحبہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی فیملیز کو جو پیسے ان کے اکاؤنٹس میں جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی ناظرین، اس وقت میں احوال خیبر پختونخوا پروگرام کے ساتھ مدین بازار میں ہوں. یہاں پر انتظامیہ سے اور ساتھ ہی یہاں جو سیاسی قائدین ہیں، سابقہ بلدیاتی نمائندے ہیں اور دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اقدامات یہاں پر کر دی گئی ہے، ساتھ لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہاں پہ جو اقدامات ہے بازار بند ہونے کی، پتہ کریں گے کہ یہ کتنی حد تک عوام کے بہتر مفاد کے لیے مفید ہے. آئیے چلتے ہیں ان کے پاس. یہ کرونا وائرس کے نام سے وبا جو پورے ملک پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ پاکستان بھی اس سے متاثر ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہے، ہمارا تحصیل بحرین بھی اس سے متاثر ہے. اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک وہ اس کا حل نہیں نکال سکے تو ہم ترقی پذیر ممالک کس طرح اس کا حل نکالیں گے. لیکن ہمارے ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل، واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. میں اپنے اس ٹی وی چینل کی مدد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کو ساتھ رہیں. اور کرونا سے ہمیں لڑنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے. لڑنا اس طرح ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اسے لڑیں گے، اور اگر ہجوم میں جائیں گے، بازاروں میں رہیں گے تو اس سے پھر ڈر جائیں گے. اور زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو کرونا وائرس سے شکار نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ تعالی اس سے لڑیں گے انشاءاللہ. میں ایسا حساس پروگرام جو کہ یہ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس میں تھوڑے پیسے کم تھے. ان میں انہوں نے کیٹیگریز رکھی ہوئی ہے کہ جن کے گھر میں سرکاری ملازم ہو ان کو نہیں ملیں گے. دوسرا کہ جن کے پاس پاسپورٹ ہو. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ بہت غریب ہے اور یہاں سے لوگ غربت کی وجہ سے باہر ملک گئے ہیں اور اب وہاں پر اپنی مزدوری کے لیے. تو اگر یہ میری طرف سے اگر یہ ایک ریکویسٹ آپ قبول کر لیں
کہ یہ جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے تو وہ تو غربت کی وجہ سے گئے، اگر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائے اور ایک جنرل سروے ہو جائے اور ان سب کو، یہ سب علاقہ متاثر ہے، یہاں پر دکانیں جو تھوڑی تھوڑی کھلی ہے تو ان کو بھی مل جائے، اور یہاں پر یہ جو ریڑھی والے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا علاقہ ہمارا پورا متاثر ہے اور حکومت فوری ان کے لیے اقدامات کرے اور احساس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے اور ایک جنرل سروے کرے، دل کھول کے سروے کرے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر جو لاک ڈاؤن ہے یہ وبا کی صورتحال کی وجہ سے اس سے زیادہ تر لوگ تقریباً 80-90% لوگ مطمئن ہے، کیونکہ سول انتظامیہ جو ہے یہ ہماری پولیس اسٹیشن والے ڈی ایس پی صاحب اور پولیس بازاروں میں گشت دن رات 24 گھنٹے، وہ ہم جب مدین آتے ہیں تو وہ گشت پہ ہوتے ہیں نا، تو اس سے ہم مطمئن ہیں سارے لوگ، اور لوگوں کو چاہیے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گھر میں گزارے، بازار میں رش سے ہم دور رہے، تاکہ اس وبا سے ہم اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں اس سے ہم نجات دلا سکیں۔ نقصان تو ہم زیادہ تر ٹی وی پہ ہم دیکھ رہی ہے کہ ہزاروں لوگ جہاں پہ انہوں نے وہ کیا ہے کیئر نہیں کی ہے تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روس میں، امریکہ میں، اور اسی طرح ابھی جو ہم دیکھ رہی ہے تو ہماری قریبی ممالک جو ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ گھر میں رہے۔ ہم آپ سے جو احساس پروگرام ہے اس حوالے سے پتہ کریں گے کہ احساس پروگرام کے حوالے سے کتنے لوگ مستفید ہیں اور جو رہ گئی ہے ان کے لیے کیا اقدامات ہونا چاہیے۔ جی یہاں جو مدین میں اس کا جو کیا ہے وہ سنٹر ہے، جی ایچ ایس مدین میں اس کا سنٹر ہے، وہاں پر تو ہمارا آفس بھی ہے، تو ہم آفس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پولیس والے زیادہ تعینات ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ لوگوں کو بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ یہاں پہ رش نہیں لگانا، اور اندر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں ان کو بھی اندر جانے نہیں دیتے، تو اس سے ہم مطمئن ہیں۔ لوگ تو زیادہ تر مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے نام پہ پاسپورٹ وغیرہ ہے تو اکثر وہ غربت کی وجہ سے یہاں سے باہر جاتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کچھ کرے تاکہ وہ بھی مستفید ہو جائے۔ میرے خیال میں 30-40% لوگ جو ہے اس سے مستفید ہے، لیکن زیادہ تر غریب لوگ جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ جن کے نام پہ پاسپورٹ ہے۔ جی ناظرین، خیبر ٹیلی ویژن کے پروگرام احوال خیبر پختونخوا کے ساتھ ابھی ہم پولیس انتظامیہ کی یہاں کی جو ہے زید اللہ خان کے ساتھ ہے کہ 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک
दुकानदारों को जो छूट देते हैं, इसमें मेडिकल स्टोर है, सब्जियों की दुकानात है, कसाइयाँ है, इसके हवाले से पुलिस इंतज़ामिया की जो तैनाती है वो किस हद तक है और लोग कितनी हद तक जो है मुस्तफ़ीद सिक्योरिटी से है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये वबाई अमराज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें किसी का वो नहीं है कि किसी की तरफ से हो। तो हुकूमत की तरफ से जो भी अहकामात जारी किए गए हैं, आप सबको मालूम है कि खाने पीने का अशिया है, कसाई की दुकान है, सब्जियों की दुकानात है, मेडिकल स्टोर है वगैरह, तो ये खुली रहेंगे। और बकाया जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हम बाकायदा तौर पर बाज़ार में मौजूद होते हैं। ये तो आवाम के मफाद के लिए है, क्योंकि कोरोना जो ऐसे वबा आए है कि इसका अभी तक इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। तो लोगों को चाहिए कि एक दूसरे से फासला रखे और ज़्यादातर वक्त घर में गुजारे, ज़्यादा हुजूम में न रहे और ज़्यादा बाज़ार का रुख न करे, ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर घरों को वापस चले। ये हम बार बार लाउड स्पीकर पे और मसाजिद के ज़रिए ऐलानात भी करते हैं, अपनी मोबाइल गाड़ी पे लाउड स्पीकर भी लगाया है, लोगों को ये तरगीब देते हैं कि अपने ज़्यादातर टाइम अपने घरों में गुजारें। जी नाज़रीन, अहवाल खैबर पुख्तनख्वा प्रोग्राम में अभी हम तहसीलदार बहरीन अब्दुल करीम ख़ान के साथ है। यहाँ पर हम कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दामात ज़िला इंतज़ामिया ने किया है, इनसे पूछते हैं कि अभी तक आप कितने मुतमईन हैं और जो इंतज़ामात है ये आवाम की बेहतर मफाद के लिए है, और साथ ही जितनी दुकानों को आपने इजाज़त दी है इंतज़ामिया के जानिब से कि वो आवाम के बेहतर मफाद के लिए खुला रहे, तो इसके हवाले से अभी हम तहसीलदार अब्दुल कयूम ख़ान के साथ है। जी, सूबाई गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक और तमाम दुकानदारों और जनरल पब्लिक के लिए जो लॉकडाउन का टाइम है वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक है। तमाम दुकानें उसमें बंद होती हैं सवाए सब्ज़ी वालों के, मेडिकल स्टोर वालों के और कसाब के। इसके अलावा जितने कारोबार हैं वो सब बंद हैं। अभी हाल ही में एक दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें कुछ और कारोबार करने वालों के लिए भी छूट दी गई है, वो दुकान भी अभी खुले हुए हैं। और जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है तो कोरोना के 1-2 पेशेंट्स अल्लाह उन्हें की मग़फ़िरत फरमाए फ़ौत हो गए हैं। एक का ताल्लुक़ हरियाणा से था और दूसरे का तीरात से था। और इससे हटकर कोई 3 केसेस अभी कल पॉजिटिव आए हैं चेल मदैन में, तो वो एरिया भी हमने क्वारंटाइन किया हुआ है। और बकाया जो उनके रिलेटिव्स थे उनके 20 बंदों के हमने कल ही, पुलिस थी, DPO साहब, DSP साहब थे और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, AC साहब थे, हम सब वहाँ गए थे। उस एरिया को क्वारंटाइन करके वहाँ TMA के ज़रिए स्प्रे भी करवाया है और कोई 20 बंदों के हमने टेस्ट ले लिए हैं। अब देखते हैं वो टेस्ट कब आते हैं और उम्मीद ये है कि अभी तो लेबॉर्ट्री स्वात में कायम हो चुकी है, जल्द ही टेस्ट आएंगे तो जल्द ही पता चलेगा। एहसास प्रोग्राम के हवाले से तहसील बहरैन में कुल 9 स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे एक पटवारी की ड्यूटी है। पटवारी ने 3 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हवाले से रिपोर्ट्स दी थी, उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा FIRs काटी गई हैं और उनमें से 2 जेल में हैं, उनको बाकायदा सज़ा हुई है। और एहसास प्रोग्राम के तहत इस वक्त जो है वो 12,000 फ़ीकस है और वो बैंक के थ्रू एहसास प्रोग्राम के जो डीलर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चेक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूद है। एहसास प्रोग्राम से जिन लोगों के नाम रह गए थे तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रोग्राम अनाउंस किया है और बाकायदा उसका सर्वे किया है वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के ज़रिए से, और एक लोकल मेंबर्स था और एक पटवारी था और
ایک جو ہے اسکول ٹیچر، یہ باقاعدہ کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے تحت بھی ہم نے کوئی 3000 کے قریب نام پروونشل گورنمنٹ کو بھیج دیے گئے ہیں، اور جب ہی وہاں سے ویریفائی ہوں گے تو ان کے نام پہ بھی پیسے آ جائیں گے۔ تو اس پروگرام کے تحت میرے خیال میں پورے سب ڈویژن میں کسی کا نام بھی جو مستحق ہے اس کا نام باقی نہیں رہے۔ اصل میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملکوں کی معیشت بیٹھ گئی ہے، ڈیفینیٹلی اس سے تو غریب کی بھی معیشت بیٹھ جائے گی، اس کے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، لیکن جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات اپنے پڑوسیوں کو دیں۔ ہر ایک بندے کو اپنے پڑوسی کا پتہ ہوتا ہے اس کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں، چاول ہیں یا نہیں، جو اس کی ضرورت ہے اپنی بساط کے مطابق امداد کرنی چاہیے، اور یہ اسلام کا فریضہ بھی ہے۔ دین اسلام نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں مواخات کا عمل شروع ہوا تھا۔ تو یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور جن کو جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت ان کی پوری کریں۔ ہمارے کمشنر صاحب مالاکنڈ ڈویژن بھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے، لوگوں کی ضروریات زندگی کو چیک کرنے کے لیے کل سے وہ بحرین کے ٹور پہ ہیں۔ کل انہوں نے بحرین بازار کی وزٹ کی ہے، آج وہ کالام میں لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، وہاں پہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہی گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں، اپنے عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہمہ وقت شامل ہونا، ان کے قریب رہنا، اور یہی گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف KPK کی بھی منشا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے ہی ہر ضلع میں مہینے میں 2 سے 3 کھلی کچہریاں قائم ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو گورنمنٹ تک پہنچانا۔ تو اسی سلسلے میں کل سے کمشنر صاحب ہمارے جو مالاکنڈ ڈویژن کے ہیں وہ اسی سلسلے میں بحرین کے ٹور پہ ہیں۔ کل بھی انہوں نے مختلف بازاروں لوگوں کو چیک کیا ہے، آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے۔ ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے تو ہمارے پاس پولیس ہے، وہ ہمیں پوائنٹس آؤٹ کرتی ہے، اور ہمارے جو دیگر ایجنسیاں ہیں وہ بھی ہمیں پوائنٹس آؤٹ کرتی ہیں۔ ہم باقاعدہ وہاں جا کے انہیں پرچہ دیتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو پہلے تھوڑی بہت مہنگائی تھی، ابھی الحمدللہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، ابھی ریٹیں بالکل سٹیبل ہیں۔ آٹے کا مسئلہ تھا، آٹے کا بحران نہ تو پہلے تھا نہ اب ہے، اور پہلے 950 روپے تھے، ابھی 808 روپے پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ مہنگائی بھی ایسی کچھ نہیں ہے، لیکن سٹیبل ہے ساری پوزیشن۔ K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام احوال خیبر پختونخوا کے ساتھ آپ کو مدین سے سول اسپتال کے احوال، MS ڈاکٹر امین اللہ اور ساتھ ہی جو انچارج ڈاکٹر ہے آئسولیشن وارڈ کی، کرونا وائرس کی جو وارڈ مختص کر دی گئی ہے مدین سول اسپتال میں، اس کو آپ لوگ لے گئے، وہاں پہ جو اقدامات کر دی گئی ہے کرونا وائرس امراض کے لیے اور ساتھ ہی ٹیسٹوں کے حوالے سے اور مریضوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے آپ کو تفصیلی طور پر سول اسپتال کی انچارج اور ساتھ ہی دیگر ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم نے دیکھ بھال کے لیے اور یہاں پر مریضوں کی جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بات آپ کو کی اور کہا کہ یہاں پر جو لوگوں کی سیمپل ہم نے ٹیسٹ کے لیے لیے تھے، جتنی حد تک اس میں لوگ جو تھی پازیٹیو اور نیگیٹیو کے حوالے سے انہوں نے تفصیلاً آپ کو بتائی، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمپل لیتے ہیں اور
فوری طور پر ہم اس کو سید الشریف جو ہے بھجواتے ہیں، وہاں پر ان کے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہم ان علاقوں کو جہاں پر پازیٹیو کیس آتے ہیں تو وہاں پر ہم کوارنٹائن کراتے ہیں ان علاقوں کو اور ان لوگوں کو، اور ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اس مرض میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ وبائی مرض جو ہے وہ پھیل نہ سکے۔ ساتھ ہی آپ کو ہم نے یہاں پر سے مدین بازار کو لے آیا، اور یہاں پر بازار انتظامیہ اور ساتھ ہی یہاں پر پولیس جو تھی وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ جو اقدامات لاک ڈاؤن کے حوالے سے کر دی گئی ہے، لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے، عوام کو اس کی وجہ سے کیا جو ہے فائدہ ہوگا اور کیا نقصانات ہوگی۔ ساتھ ہی یہاں پر جو بلدیاتی نمائندے تھے انہوں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے فاصلے جو بتائی گئی ہے، کیونکہ کرونا وائرس جو پھیلتے ہیں اس سے اگر وہ اپنایا جائے تو یہ مرض قابو میں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ اقدامات جو ہے وہ ہمارے لیے مستفید ہوگی۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے آپ کو دیگر لوگ جہاں پہ جو دکاندار ہے، یہاں پہ تاجر ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وبائی مرض کرونا وائرس جو ہے ہم اس سے مشترکہ طور پر جنگ کر کے لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو انتظامیہ کے جانب سے یہاں پر ایس ایچ او نے بھی بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک دکانوں کو ریلیف دینا، جس میں میڈیکل سٹور ہے، سبزی کی دکان ہے، قصائیوں اور ساتھ ہی تندورچی جو ہے جس کو چھوٹ دیا ہے، مطلب عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ دکان کھلوائے اور ہجوم اس پہ اکٹھا ہو جائے۔ ساتھ ہی آپ کو ہم نے اس پروگرام میں احوال خیبر پختونخوا کے ٹیلی ویژن کے اس پروگرام میں آپ کو جو یہاں پہ سول انتظامیہ کے ہیڈ تحصیلدار عبدالقیوم کے پاس لے گئے تھے، اور انہوں نے آپ کو کرونا وائرس کے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں اور بہت زیادہ کم کیسز جو ہے وہ تحصیل مدین، بحرین اور کالام میں سامنے آئے، اور انشاءاللہ ہم عوام کے تعاون سے کرونا وائرس کو شکست دیں گے، اس وبائی مرض کو دفن کر کے دم لیں گے۔ میں پر امید ہوں کہ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام احوال خیبر پختونخوا آپ لوگوں نے مدین سے بہت زیادہ جو ہے پسند کیا ہو۔ دوسری پروگرام کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔